السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق الحبیب الامین الکریم۔ ایک بار اس خوبصورت محفل جو مقصود ہی یہی ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سجائی ہے کہ جس ذات کے لیے سجائی ہے اس ذات پاک کا، اس خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ کرم ہو جائے، تو ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ اور میرے حبیب کی نگاہ بڑھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ اس کے حبیب کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ اس ذات بے نیاز نے ہر طبقے کے اندر اپنے حبیب کی عزت اور عظمت اور خاص طور پر مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے ہر طبقے سے افراد کو چنا بھی اور ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے اس مسئلے میں اپنا حصہ ڈال کر نبی کریم کی نگاہ کرم کا مستحق بننے کے لیے ہر ایک کا اللہ نے انتخاب فرمایا، ہر طبقے میں سے۔ مثلاً اگر ہم آج ہی کی اس محفل کو لے لیں، اس خوبصورت نشست کو جو علمی فکری اور بہت خوبصورت، اس میں جس کتاب کی تقریب رونمائی کے حوالے سے، تو اگر ہم یہ کہیں تو بھیجانا ہوگا کہ یہ قانونی جہت تھی، قانونی جہت، جوڈیشری کی لمیٹیشن، اس کی حد جس کی ابھی گفتگو اور بار بار حضرات ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ٹرمنالوجیز، وہ گفتگو، وہ بات جو ان تک پہنچائی جائے، ان کو بتایا جائے، اس لیول کے لوگوں کو جو عدالت میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، جو آپ سے ٹیکنیکلی سوالات کر رہے ہیں، اس کے کیا جوابات ہیں۔ تو اللہ اور اس کے حبیب کا فضل کہ جس طریقے سے خالق کائنات نے الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب نے جو محنت اور اسلامی نظریاتی کونسل اور اس میں ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا انتخاب فرمایا، الحمدللہ ان کی ٹیم کا انتخاب فرمایا، یعنی میں نے کہا ہر طبقے میں سے اللہ چن رہا ہے۔ اور ان کو یاد ہوگا جب ہمارا یہ پہلا اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت یہ آیا تھا یہ لیٹر، تو سب مبارکباد دے رہے تھے، تو میں نے کہا اللہ کا کرم ہے، وہ ذات بے نیاز وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اور نہ اس کے حبیب کی ختم نبوت کسی کی محتاج ہے کہ اگر ہم بڑھائیں گے یا ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو نہیں، اگر ہم نے نہیں کیا، نہیں 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 نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کام۔ تو اس وقت ہم یہ بات جب ذکر کر رہے تھے تو میں نے بھی اپنی رائے میں سے کہا تھا کہ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بڑا کردار ادا کیا، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور اہل علم اور اہل سنت علماء۔ لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ کمال یہ وہ ایسا کریم اور بادشاہ اور بے نیاز ہے کہ جو بالفرض آپ کہتے ہیں کہ میرا آپ سے اختلاف ہے علم مسلکی طور پر، عقیدے کے طور پہ، نظریاتی طور پہ، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ خالق کائنات نے تو ان لوگوں کو بھی جمع کر کے ان کا بھی حصہ شامل کروا دیا ہے۔ اللہ تو در حقیقت وہ بادشاہ جس کو چاہے شامل کروائے، جس سے چاہے کام لے۔ تو الحمدللہ یہاں ایک قانونی طور پر اور جسے کہتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے الحمدللہ بڑی عمدہ کتاب سامنے آئی، اس میں مبارک ثانی کیس کے حوالے سے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے گہرائی کے ساتھ۔ اسی طرح میں اگر ایک دوسرے طبقے کی بات کروں، کیونکہ حضرات یہاں سب موجود ہیں اور بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ کہ کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا، نہیں، ضرورت ضرور ہے ہمیں کام کرنے کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر طبقے میں نہیں ہو رہا۔ میں اگر مثال دوں، میں بھی تھر گیا، تھر کے علاقوں میں، اندرون سندھ کے علاقے میں، آپ یقین جانیں وہاں گاؤں ہے، گوٹ ہیں۔ اب کوئی کہے گا جی یہاں کیا کام ہو رہا ہے، یہاں کسی کو کیا پتہ ختم نبوت کیا ہے اور جناب خاتم النبیین کا تصور کیا ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے
اور مبارکباد دینی چاہیے ہمیں قبلہ ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب زیدہ مجدہ علمہ، اللہ رب العزت ان کے علم عمر عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا دیکھ کے دل خوش ہوتا، جو کام حضرات کرنے والے ہوتے ہیں ہمیں قلبی محبت ہے۔ تو حضرت کا جب کام دیکھا تو وہاں گاؤں والے وہ حضرات جو قادیانی ہو گئے، جو غیر مسلم ہو گئے، جو غیر مسلم ہیں، الحمدللہ ان کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کورسز بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں، انہیں گاؤں میں شہروں میں پڑھایا جا رہا ہے ان گاؤں کے لوگوں کو۔ اور پھر ایسے لوگ کہ جو غیر مسلم ہو گئے تھے، جو اس دین سے ہٹ گئے تھے، یا اس دین کا پتہ نہیں ہے، اس فکر کا پتہ نہیں ہے، اللہ اس کے حبیب کے فضل سے انہوں نے کام کیا اور ان لوگوں کو دوبارہ دائرہ مصطفیٰ کی رحمت میں داخل کر دیا، الحمدللہ۔ تو مبارکباد کے مستحق حضرت بھی۔ اسی طرح اور بھی جتنے اہل علم حضرات مختلف اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے جس طرح پروفیسر صاحب نے ابھی ذکر کیا، ہاں کام کرنے کی بھی ضرورت اور زیادہ ہے، خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہمیں جناب علی جا اہل علم طبقات، جو اکثر ہماری پہلے بھی میں آ چکا ہوں جہاں، اور کافی ایک فکری اور علمی ہماری نشستیں اور گفتگو رہی، ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں، اس طرح کے سیشنز لیتے رہتے ہیں۔ میں آج کی اس مختصر نشست میں ایک تھوڑی سی میتھڈالوجی کے اوپر بات کروں گا کہ ہمیں اس موضوع کے لیے جو میتھڈ اپنانا چاہیے، جس میتھڈ کی ضرورت ہے، اور وہ میتھڈ، وہ طریقہ تفہیم آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہمیں اس کے متعلق سمجھا کر دیا کہ اگر آپ اس طریقے کو، ہم میتھڈ کو اپنائیں تو بڑی آسانی سے ہم اس مسئلہ ختم نبوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے اب بھی کام ہو رہا ہے، لیکن اور اس میں ایڈیشن کرتے ہیں کہ میرے حبیب نے ہماری کیا گائیڈنس، کیا رہنمائی، فائنلٹی آف پروفیٹہڈ کے متعلق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کیسے لے کر چلے۔ تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث، بخاری مسلم تمام جگہوں پر کتب میں موجود حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ اور اب آپ انداز دیکھیے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دارا بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے اپوزلز کی مثال، جو میسنجرز ہیں، اپوزلز ہیں، رسول ہیں، ان کی اگر تم مثال سمجھنا چاہتے ہو تو چلو میں تمہیں آج سمجھاتا ہوں۔ مثال ایسی جیسے ایک شخص نے گھر بنایا خوبصورت، اور اس کو بڑا خوبصورت کیا، احسنہ اجملہ، جو تزیین و آرائش کر سکتے تھے گھر خوبصورت بنا کے، بہترین قسم کی چیزیں عمدہ طریقے سے اس کی تزیین و آرائش کا کام کیا۔ اب میرے حبیب، اچھا مختلف الفاظ، مختلف روایات ہیں، معنی سب کا ایک ہی۔ کیا تھا کہ بعد میں کچھ لوگ آئے، اب وہ آ کے اس گھر کو دیکھتے ہیں، یطوفون حولہ، اس گرد گھوم رہے گھر، کیسا خوبصورت گھر ہے۔ اب جیسے مثال کے طور ماشاءاللہ یہ آج آپ نے بڑا خوبصورت ہال ہے ہمارے اس سٹی نالج کا، لطف آ رہا ہے دیکھ کر، کتنی خوبصورت کمبینیشن ہے دیواروں کی، کیا ٹائلز کی، کیا پلرز، کیا کس انداز میں سٹے۔ اسی طرح حبیب ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کسی نے گھر خوبصورت، احسن اجمل، کتنا خوبصورت، وہ آ رہے ہیں یا تعجبون، دیکھ کر تعجب بھی کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں، ساری چیزیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو تو اچانک ایک جگہ ایک اینٹ نکلی رہ جاتی ہے، تو سوال کرتے ہیں ہلا وضعت اللبنہ، یہ ایک جگہ اینٹ کی کیوں رہ گئی، کیا وجہ ہو گئی؟ اتنی خوبصورت عمارت، اتنی خوبصورت گھر، ساری چیزیں موجود ہیں، اور ایک اینٹ کا چھوڑ دیا، اینٹ کیا وجہ ہو گئی؟ تو وہ دیکھ کر ایک عجیب سا احساس لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، یعنی سارا حسن ماند پڑ رہا ہے، عمارت کا، بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اور کمال دیکھیے اب یہاں سے سمجھانے کے بعد فوراً ڈائیورٹ ہوتے ہیں۔ بھیا آپ کا نقطہ چاہتا ہوں آپ کی توجہ، کیا کہ یہاں مثال سمجھائی، اتنا خوبصورت گھر، اتنی خوبصورت بلڈنگ، اور ایک ہی چیز، اور وہ لوگ یہ پوچھ رہے بھائی کہ اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے تو اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ اب اینٹ کی بات، گھر کی بات، بلڈنگ کی بات، مصطفیٰ لوگوں کو گھر سے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اور اب مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مثلی و مثل الانبیاء، میری اور انبیاء،
اور اس مثال کو اس خوبصورت انداز میں ذہن نشین کرانے کے بعد فوراً ڈائیورٹ ہوتے ہیں، وہ لبینہ چھوڑ کے ہلا وہ جاتے لبینہ کہ اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑی، اتنا خوبصورت گھر تھا لیکن حسن ماند ہو رہا ہے، خوبصورتی ختم ہو رہی ہے گھر کی، مکان کی، اس ہائی اسٹینڈرڈ پہ ساری اینٹیں اپنی جگہ پر ہیں، سارے ٹائل اپنی جگہ پر ہیں، اب فوراً مصطفیٰ سمجھا کر ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں انا تلک اللبنہ انا خاتم النبیین، وہ اینٹ کوئی اور تھوڑی ہے، وہ میں ہی تو ہوں محمد مصطفیٰ جو خاتم النبیین ہوں۔ اللہ، اب میں یہاں ایک تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کس انداز میں یہ حدیث ہو گئی۔ اب یہاں جو میتھڈالوجی ہے جس پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا میتھڈ اڈاپٹ کیا، نبوت، اور وہ بھی ختم نبوت۔ میں آپ سے سوال کروں، کیا یہ مسئلہ سینسس سے سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کیا حواس خمسہ سے، کیا یہ فزیکل دنیا میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ آپ کو ٹیبل کے بارے میں سمجھنا، مائک کے بارے میں سمجھنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں دوسری تیسری 10 مثالیں دے کر آپ کو سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ یہ چیز موجود ہے، فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کی۔ کرسی کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، صوفے کو سمجھنا چاہتا ہے، بلب کو سمجھنا چاہتا ہے، روشنی کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اب سوال ہے حضور کی نبوت، وہ بھی ختم نبوت، آخری نبی، اور افراد لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بدو عرب کے رہنے والے، ان میں وہ بھی ہیں جو بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، وہ تو دور نہیں تھا سائنٹیفکلی عروج کا دور۔ آپ توجہ دیکھ رہے ہیں کیا میں بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شے جو فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، ختم نبوت کہ حضور آخری نبی ہے، میں آخری نبی ہوں اور کوئی نبی نہیں، اور ان لوگوں کو سمجھانا، اور میرے نبی کا سمجھانے کا جو کام تھا وہ یہ نہیں کہ ایک دن میں ہو گیا، وہ ساری قیامت تک میرا حبیب جو گائیڈنس دے گا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب سوال ہے کہ جو آگے تک لوگ آئے میرے حبیب ان کو کس انداز میں بتا رہے ہیں کہ فزیکل چیز نہیں ہے نبوت، اور پھر ختم نبوت کیسے لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کیا جائے، کیسے اس کو راسخ کر دیا جائے۔ آج بھی دیکھیے، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کتنی مشکل ٹرمز، ابھی انہوں نے پروفیسر صاحب نے بتایا یونیورسٹی میں لڑکے موجود، ان کو پتہ ہی نہیں بھائی واٹ از دا میننگ آف فائنلٹی آف پروفیٹہڈ، کیا مطلب ہے آخری ختم نبوت کا، طلباء کو نہیں پتا، افراد کو ایسے بھی موجود ہیں۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں میں جو آج میتھڈ پہ بات کر رہا ہوں کہ در حقیقت ختم نبوت یہ چیز ہے، بنیاد، اعلیٰ مسئلہ، اعلیٰ ترین بنیادی عقائد، لیکن فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ کیسے سمجھائیں گے، کیا ترتیب ہوگی؟ میرے نبی نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے بڑے سے بڑے سمجھانے والوں کا مرتبہ ایک طرف، اور میرے حبیب محمد کریم کا سمجھانے کا درجہ ایک طرف ہے۔ اللہ کس انداز میں سمجھاتے تھے کہ یہ سارا مسئلے ایک طرف ہیں، لیکن میرے حبیب نے اس کو فزیکل کو میٹا فزکس کے ساتھ جوڑا کہ یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے نبوت، ختم نبوت کیسے سمجھایا جائے۔ حضور نے گھر کی مثال دی، حسن کی مثال دی، حسن و جمال کی مثال دی، چیزوں کو قریب کیا، پھر اس کے بعد راسخ کر کے بتایا جیسے تمہیں اپنا گھر بڑا اچھا لگتا ہے، تم اس کے حسن میں کمی برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ نے محل نبوت بھی تیار کیا ہے جس میں حضرت آدم اپنی جگہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی جگہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی جگہ، عیسیٰ روح اللہ اپنی جگہ، لیکن ایک اینٹ رہ گئی ہے کہ انا خاتم النبیین، وہ حبیب اللہ ہے جو محمد مصطفیٰ آیا ہے، اس نے اس کام کو پورا کر دیا ہے۔ الحمدللہ۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس اب میتھڈ یہ ہونا چاہیے ہمیں لوگوں کو سمجھانے کا، بتانے کا، کہ جس کے اندر ہم ایک میٹا فزکس کی چیز کو بھی فزیکل انداز کے اندر ہو تو کیسے سمجھائیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم رہنمائی اور گائیڈنس لیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس میتھڈ کو اپناتے اور تمام طبقات کے لیے اپناتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ہر میدان میں اور ہر طبقے میں اس مسئلہ ختم نبوت کے اندر کامیاب و کامران فرمائے گا۔ میں بار بار مبارک دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔